اب آپ ہی بتائیں کہ اوپر اینڈ شٹ کیس سے ہی آئیں یا پھر نیب کے ماضی کے یہ بیانات سے آئیں؟ اب آپ کی مرضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ کتنی چیزیں یاد کرائیں گے آپ یاسر صاحب؟ جب ماضی میں نیب تھی میں کہہ رہا ہوں، اچھا ہے نہیں ابھی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں جب ماضی میں نیب تھی اچھا وہ بڑی بری تھی۔ اس پر نواز شریف کے الفاظ، زرداری صاحب کے الفاظ، بلاول صاحب کے الفاظ، مریم صاحبہ کے الفاظ، سب کے الفاظ انہیں احسن اقبال صاحب سمیت۔ اس وقت نیب کے ہوتے بزنس نہیں چل سکتا تھا، نیب بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی، نیب بڑا ہی برا ادارہ تھا۔ اوکے ہو گیا، ہم تو ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں نا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے پراسیکیوشن نے، نیب نے یہ سارا کچھ ثابت کیا ہے۔ نیب کہتی ہے کہ جناب یہ الزام بالکل ٹھیک ہے، اور اب وہ نیب جو ہے وہ صاف ستھری کلین کسی ایسی مشین سے نکل کے آئی ہے کہ اب اس پہ بات ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک سزا ہوئی ہے عمران خان کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ خان صاحب کو سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ ہے نا، سر اس میں ہیں ہی 14 سال۔ نہیں یار، اور زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی۔ کیوں پیسے پاکستان لائے؟ خان صاحب کو چاہیے تھا وہاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں شفٹ کرا دیتے۔ اتنے سیاست ان کرواتی ہیں یار، کسی اور کے اکاؤنٹ میں شفٹ کرا دیتے۔ کیوں پاکستان پیسے لے کر آئے؟ کیوں ایک دینی ایک تعلیمی درس کا بنائی؟ میں نے اس کو اسلام کا ٹچ دیتا، سائڈ پہ کر دینا نام۔ کیوں ایک تعلیمی درس کا بنائی؟ کیوں نہیں وہ پیسے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں رکھے، اپنے کسی اور عزیز کے اکاؤنٹ میں رکھے؟ انہیں نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جو پیسہ آئے کھاؤ مکاؤ۔ کیوں لگایا پاکستان میں پیسہ؟ کیوں یونیورسٹی بنائی؟ کیوں ایسا ٹرسٹ بنایا جس میں 1 روپے کا بھی تمہیں فائدہ نہیں؟ کیوں ایسا ٹرسٹ بنایا کہ جس میں 1 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہے تمہیں مالی طور پہ؟ اس پورے کیس پہ خود یہ پراسیکیوشن میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں گیا، بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں گیا۔ تو سزا پھر کس چیز دی دیجیے؟ بتا دینا کس چیز کی سزا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ زندگی میں مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول یاد آتا ہے کہ جو شخص سچا ہوتا ہے نا اس کے مخالف ہوتے ہیں، اور کسی کی سچائی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی جب وہ سچ بولے گا۔ تو عمران خان کی مخالفت ہوئی نا، اور آج آپ نے دیکھا جب فیصلہ سننے جتنے صحافی گئے تھے، اتنے صحافی تو میرے خیال کہیں اکٹھے نہیں ہوئے، اور اسپیشل ایک سرکاری ٹی وی کے لاہور سے بھی صحافیوں کو بلایا گیا۔ ایک سرکاری نے سر ہے ہی ایک نہیں اس وقت تو چھوڑ دیں آپ اس بات کو، اچھا آپ مروت میں نہیں کرتے بات، تو نیم سرکاری کہہ لیں۔ تو بلایا گیا اسپیشل، اور آج جج صاحب نے بھی کہا پاس آئے میرے، میں فیصلہ سنانے لگا۔ سنا دیا فیصلہ، ہو گیا فیصلہ۔ اب فیصلے پہ ہم بول سکتے ہیں، عدالت میں جائیں گے، یہ اعلیٰ عدلیہ اگر یہ لکھا فیصلہ بالکل درست ہے تو پھر اوپر سے بھی ریجیکٹ ہو جائے گا، مسترد ہو جائیں گی نا چیزیں، خان صاحب کے خلاف جائیں گی۔ اور اگر اوپر سے یہ فیصلہ مسترد ہو جاتا ہے باقی فیصلوں کی طرح، اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور سچائی ثابت ہو جاتی ہے خان صاحب کی، تو پھر یہ جتنے آپ نے مجھے آخری جو مجھے شارٹ سنایا ہے، پھر اس کا جواب وہیں سے ملے گا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے میں نے 5-6 دن سے سن رہا تھا۔ یہ ایک آپ نے مجھے ایک بات بتائی، یہ کس طرح آپ نے کہہ دیا یہ فیصلہ محفوظ تھا؟ مجھے بات بتا دینا۔ وہ جج صاحب نے کہا یار آپ مجھے بتا دیں، مجھے جج صاحب تو معزز آدمی، میں تو ان کی بات ہی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا نا محفوظ تھا، کتنے دن پہلے پتا تھا یہ فیصلہ کیا آ رہا ہے؟ کل بھی باتیں ہوئیں، پہلے تو یہ تھا کہ خلاف فیصلہ آنا ہے، کل تو ورڈکٹ باقاعدہ طور پہ آ گئی کہ کتنے سال کی ہوگی، آنا نا، تو یہ محفوظ تھا۔ اب ان سے پوچھا گیا تو یہ سوال ہے، دیکھیں میرا سوال ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ اگر فیصلے وقت سے پہلے بولنا شروع ہو گئے، وقت سے پہلے فیصلے آنا شروع ہو گئے، اور فیصلے اگر صحافیوں کے ذریعے، فیصلے سیاسی افراد کے ذریعے
پہلے سے پہنچنا شروع ہو گئے تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگا دیں. عدالتیں انصاف کے لیے بیٹھی ہیں، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے. ہمیں اپنی عدالتوں پہ یقین ہے، لیکن یہ کہاں سے ہو گیا سارا کچھ؟ اس یقین کو کس نے توڑا؟ یہ تو سر پیناما پیپر میں بھی ٹوٹا تھا سر میں کہنا شروع سے لے کر آخر تک یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں. کون سی اصلاحات ہوئی اس میں؟ تاریخ اگلی پڑھنی ہے، پہلے پتہ جناب آج فیصلہ نہیں سنایا جائے گا اس دن، پہلے پتہ ہوتا ہے. پہلے پتہ ہوتا ہے. آج میں نے کوئی 15 لوگوں کے سنے ریمارکس سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا اتنے دن سزا ہوگی. اچھا میں نے بھی سنا تھا، تو پھر میں نے سوچا مجھے سمجھ نہ آئی ان میں سے جج کون ہے. اب وہ ان سے پوچھیں نا، آپ اگر یہ پوچھیں کہ اگر آپ کو عدالت بلایا جائے تو آپ کیا کہیں گے، تو وہ آگے سے پتہ کیا توجہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال کی ہوتی ہے اس میں، تو یہ تو پتہ ہی تھا خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور کم سے کم 7 سال ہوتی ہے. تو ججز صاحبان خواتین کے بارے میں جو پبلک آفس ہولڈر نہ ہو ان کے بارے میں نرم رویہ یقین رکھتے کریں ہیں. اس سزا کے متعلق میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، خان صاحب سے لے کر پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو بھی پتا تھا کہ یہ کتنی سزا ہونی ہے. اس لیے آج خان صاحب وہاں پہ مسکرائے، حالانکہ کہ خبر سچی نکل آئی. سچی نکل آئی. تو یہ یاسر ایک ایسا گنونا کام شروع ہو چکا ہے کہ وقت سے پہلے بتانے والا. ہمیں انصاف کی عدالتوں میں نجومی نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. جرم کیا ہے سزا ملنی چاہیے، جرم نہیں کیا تو سزا نہیں ملنی چاہیے. جس دن ملک کے اندر ایسا نظام آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں، بہت سے اچھی چیزیں طریقوں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ نیب جو ہے نا، نیب آخر کاری نے ختم کرنی پڑے گی. آخر کار سر وہ ابھی تو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں فائدہ پہلا حکومت کو، اپوزیشن کو تو ملنا ہی نہیں تھا، حکومت کو نہیں ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز لگے، جو تعینات ہوئے، کون ہوئے سر ان کو تو دیکھ کے نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو حکومت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. سر نہیں ہوا کیا ہے مجھے نہیں پتہ چلا. جو پروسیکیوشن جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں کی تھی، جی جی جس وکیل صاحب نے، وہ سر اب جج بن گئے اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب اس تناظر میں کیا سمجھیں کہ یہ تو حکومت کے ساتھ بھی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو جن جج صاحب نے آج سزا دی ہے، ہاں ان کے متعلق بھی سپریم کورٹ نے کچھ کہا تھا. آپ اب 14-15 سال یار پرانی بات، فیصلے تو 40 سال پرانے بولتے ہیں، فیصلے تو 50 سال پرانے بولتے ہیں. یہ جو کتاب میں آپ نے اتنی ججز صاحب ہمارے محترم نے رکھی ہوتی ہے آگے، کیا اسی دن کے فیصلے ہوتے ہیں؟ نظائر ہوتی ہیں پرانے فیصلوں کی. تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں یار؟ وہ چلن دو، پھر سارا کچھ انج ہی چلتا ہے نا. ہاتھ تو ہونا ہی ہوتا ہے.